پہاڑوں کی سرگوشی۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب ہم دوستوں کا ایک گروپ تھوڑا ایڈونچر اور مزہ لینے کے لیے پہاڑی علاقے میں کیمپنگ کرنے کے لیے گئے۔ ایک خوبصورت دن تھا، نیلا آسمان، ٹھنڈی ہوا اور ہم سب کی ہنسی سے گونجتا ہوا راستہ۔ ہمارے گروپ میں 7 لوگ تھے، جن میں سے ہر کوئی پکنک کا سامان، کھانے پینے کی چیزیں اور ٹینٹ ساتھ لے کر آیا تھا۔ شام ہونے سے پہلے ہم ایک خوبصورت پہاڑی علاقے میں پہنچے اور کیمپنگ کے لیے جگہ منتخب کی۔ وہاں سے ہمیں پورا منظر نظر آتا تھا، بس یہ پہاڑی بہت خاموش تھی اور کافی دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ ہم نے اپنے ٹینٹ لگائے اور آگ جلا کر رات کا کھانا تیار کرنے لگے۔ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا اور فضا میں ٹھنڈک بڑھنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے ڈراؤنی کہانیاں سنانی شروع کی، جیسے کہ ایسی راتوں کا معمول ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ان کہانیوں کے ساتھ ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے پہاڑ کی ہوا ہمیں سن رہی ہو۔ کیا تم نے وہ آواز سنی؟ میری دوست فاطمہ نے ایک لمحے کے لیے سوال کیا۔ ہم سب چپ چاپ ہو گئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ واقعی دور سے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا تھا، ایک سرگوشی جو ہوا کے ساتھ آ رہی تھی، لیکن سب نے اسے نظر انداز کر دیا۔ شاید یہ ہوا کا شور تھا، لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی وہ سرگوشیاں اور قریب آنے لگی، اور ساتھ میں ایک ہلکی سی گنگناہٹ، جیسے کوئی پہاڑ کی دوسری جانب بیٹھا گنگنا رہا ہو۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا شاید یہ صرف ہمارے دماغ کا وہم ہے، لیکن میرے دل میں بھی ایک عجیب سا خوف تھا۔ ہم سب اپنے ٹینٹ میں چلے گئے اور سونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن نیند کہاں آتی تھی۔ اچانک باہر قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی ہمارے ٹینٹ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے اپنی ٹارچ اٹھائی اور باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک سایہ سا نظر آیا جو ہمارے ٹینٹ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی وہاں ڈالی، لیکن وہ سایہ غائب ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ میرے دوست احمد نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ ہم سب نے ہمت کر کے باہر نکل کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ ہم واپس اپنے ٹینٹ میں چلے گئے اور خود کو دعائیں پڑھ کر محفوظ کرنے لگے۔ رات کے پچھلے پہر اچانک ایک عجیب سی چیخ سنائی دی۔ یہ اتنی بلند تھی کہ ہمارے دل دھڑک اٹھے۔ ہم سب جلدی سے باہر نکلے اور جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت تھی جس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کے کپڑے پرانے اور بوسیدہ تھے۔ وہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں خالی تھی، جیسے کسی مردہ جسم کی ہوں۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ جگہ ہمارے لیے ہے؟ اس کی آواز ہمارے دل میں گونجی، جیسے کہ وہ براہ راست ہمارے دماغ سے بات کر رہی ہو۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ہلنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس نے پھر سرگوشی کی، یہ میری زمین ہے اور تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے۔ ہم سب نے اپنی چیزیں فوراً پیک کی اور وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی ہم اپنی گاڑی کے قریب پہنچے، گاڑی کی بتی بند ہو گئی اور پہاڑ کی دوسری طرف سے وہی گنگناہٹ دوبارہ سنائی دینے لگی۔ ہم جلدی سے گاڑی میں بیٹھے، لیکن گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہی عورت اب ہمارے سامنے کھڑی تھی،
اور اس کا چہرہ بگڑتا جا رہا تھا جیسے کہ وہ انسان نہ ہو۔ میرا دوست حسن فوراً دعا پڑھنے لگا اور جیسے ہی اس نے دعا ختم کی گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ ہم نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ جیسے ہی ہم پہاڑی علاقے سے نکلے وہ عورت اور اس کی سرگوشیاں اچانک ختم ہو گئی۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو ایک عجیب سی کمکماہٹ میرے جسم میں دوڑتی ہے۔ وہ رات ایک ڈراؤنا خواب تھی جو کبھی نہیں بھولیں گی۔ اگر آپ بھی پہاڑوں میں کیمپنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، ہر جگہ کے اپنے راز ہوتے ہیں اور کچھ راز ایسے ہیں جو کبھی نہیں بتائے جاتے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں اور ہمیں سپورٹ بھی کیا کریں ساتھ ساتھ۔ اور اگر آپ کے پاس بھی اسی طرح کی کوئی سٹوری ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں نے ای میل دے دی ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔